بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستوں، آج ہم بات کریں گے قرآن فرسٹ میریکل رومن امپائر۔ قرآن کی سب سے بڑی پیشن گوئی میں سے ایک پیشن گوئی رومن امپائر کے بارے میں ہے۔ جب رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی تب تو قرآن نے کہا نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتے گی۔ غلبۃ الروم۔ مکہ کے ایک غار میں جب جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا سکھا رہے تھے، اس سے 8 سال پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاورز کے درمیان بہت سخت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ پرشین امپائر نے رومنز کو برباد کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب رومن امپائر ایک سپر پاور نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ رومن امپائر کوئی چھوٹی چیز نہیں تھے۔ رومن امپائر اسلام سے 300 سال پہلے 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن امپائر۔ آہستہ آہستہ ویسٹرن امپائر تو ختم ہو چکی تھی، مگر ایسٹرن امپائر دنیا کی سپر پاور ہی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کو ختم کر دیں گے۔ پرشین امپائر کے پاس رومز عوام کا ساتھ تھا۔ جنگ سے پہلے لوگ اپنے بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے۔ رومن بادشاہ موریس، جسے عوام بہت پسند کرتی تھی، اسے ایک آرمی جنرل نے ہٹا دیا تھا اور اس کی بیوی اور 8 بچوں کو بری طرح سے قتل کر دیا تھا۔ ان سب کے سروں کو استنبول قسطنطنیہ کے شہر میں لٹکا دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس بادشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔ اس قبضہ بادشاہ نے ان بغاوتی لوگوں کو کچلنا شروع کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو قید میں ڈال دیا اور قتل و غارت بھی کی تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے۔ آہستہ آہستہ یہ بغاوت اور پھیلتی چلی گئی۔ پرشین بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے رومنز پر حملہ کر دیا اور بہت سے علاقے سیریا، ایجپٹ، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ رومن امپائر کے لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ پھر انہوں نے افریقہ کے صدر سے مدد مانگی تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ان کے حالات کے مطابق کچھ کر سکے۔ تو عوام نے پچھلے بادشاہ کو ہٹا دیا اور ہرکولس کو نیا ایمپرر بنا دیا گیا، اور توجہ کے ساتھ صحیح سمت میں وہی پچھلے بادشاہ کی طرح ہوا۔ ہرکولس جیسے ہی بادشاہ بنا تو اسے پتہ چلا کہ 90,000 عیسائیوں کو قتل کر کے پرشین نے یہودیوں کی مدد لی ہے اور فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور عیسائیوں کی مقدس جگہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی وہی اہمیت ہے جیسے اسلام میں بیت اللہ شریف کی ہے، اور کروس کو اٹھا کر اپنے علاقے مدین لے گئے۔ رومن بری طرح ہار رہے تھے۔ ایک خط جو خسرو نے ہرکولس کو لکھا تھا: سب خداؤں سے بڑا خدا، ماسٹر آف دا ورلڈ، ٹو ہرکولس۔ ہرکولس نے لکھا کہ کدھر ہے تمہارا خدا؟ یروشلم کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب 2 سپر پاورز کے درمیان ہو رہا تھا۔ اس سے بہت دور مکہ کے ایک غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا۔ اسلام نے آتے ہی تمام نبیوں پیغمبروں کو ٹھیک کہا تو لوگوں کو لگا یہ نیا مذہب نہیں، عیسائیت کی کوئی لڑی ہے۔ مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگے۔ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشین نے رومنز کو تباہ کر دیا، اس طرح ہم تم مسلمانوں کی بھی تباہ کر دیں گے۔ اس وقت عیسائی اور مسلمانوں میں ایک ہی حال تھا اور حالات سے نکلنا بہت ہی مشکل تھا، مگر اللہ نے قرآن میں سورہ روم میں عیسائی اور مسلمانوں دونوں کی کامیابی کی پیشن گوئی کر دی۔ پاس والے روم میں لوگ تباہ ہو چکے تھے، ہار کے کچھ ہی سال بعد دوبارہ کامیاب ہوں گے۔ وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس آیت میں وہ باتیں کی گئی ہیں۔ آج تو رومنز ہار رہے ہیں،
مگر کچھ سالوں بعد دوبارہ کامیاب ہوں گے اور جشن منا رہے ہوں گے۔ مکہ والوں نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا اور رومن تو بس ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پر بڑا پکا یقین تھا کہ مکہ کے ایک کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومنز 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ اس وقت یہ جوا وغیرہ حرام نہیں ہوا تھا، بند نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا 3 سال کو بڑھا کر 10 سال کر دو اور اونٹ بڑھا کر 100 کر دو۔ کافر فوراً مان گیا کیونکہ لگ رہا تھا کہ رومنز بھی کبھی بھی نہیں جیتے گا، اور 7 اور 8 سال تک یہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر کانسٹنٹینو پرشینز کی باؤنڈری کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر اس کو فتح کرنا ناممکن تھا، بلکہ 900 سال بعد بھی اس علاقے کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکا۔ اسے صرف سلطنت عثمانیہ میں 21 سالہ سلطان محمد نے کچھ کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا۔ جب کانسٹنٹینو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو بادشاہ ہرکلس نے پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور کہا ہم سب کریں گے جو کہو گے، ہمیں زندہ رہنے دو۔ مگر خسرو نے کہا تمہیں عیسائیت چھوڑ کر ہمارے مذہب آگ کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو ہرکلس نے کانسٹنٹینو کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین امپائر کی نارتھ سائڈ پر آ گیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہرکلس نے پوپ سے مدد مانگی، یہ میرے خلاف نہیں ہے، یہ عیسائیت کے خلاف ہے۔ تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسہ جمع کیا اور ہرکلس کو بھیجا، تو اس نے دوسری طرف سے حملے کی تیاری کر لی اور پرشین امپائر پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا، اور ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتا گیا، اور آ کر پرشین کی مقدس شہر تھا، اور وہاں آگ کا مندر بھی تھا جہاں آگ بہت سالوں سے جلائی جا رہی تھی۔ رومنز نے اسے فتح کر لیا، اور رومنز کی یہ پہلی بڑی جیت تھی، اور پھر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے لگے۔ اسی وقت میں 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا کر اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے۔ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور جو شرط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی، مکہ کے اس بندے نے انہیں 100 اونٹ بھی دیے، مگر اس وقت جوا وغیرہ حرام ہو چکا تھا، تو ان جانوروں کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پرشین امپائر نے آخر مکمل طور پر ہار تسلیم کر لی، اور رومنز کا جنگی نقصان بھی واپس کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور اپنی ساری فوج کو پرشیا میں واپس بلا لیا۔ پھر اس کروس کو واپس لایا گیا اور اسے اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ پھر مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور قرآن نے اسے بہت بڑی فتح کہا ہے۔ کچھ سالوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکلس کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا، اور کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے رومن ایمپرر فتح کر لیا، اور صرف رومن ایمپائر کو ہی نہیں، پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو پاس رہے اور مسلمانوں کے پاس رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی جیتنے کی، فتح اسرائیلیوں سے جیتنے کی، بنی اسرائیل سے نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی خاص مدد فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمیں سپورٹ ہو سکے۔ السلام علیکم۔